تھپڑ کی شدید آواز کے ساتھ وہ فرش پر جا گرے۔ نعمانی کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر جھپٹے، اسے بالوں سے دبوچ کر کھڑا کرتے۔ تمہاری اتنی ہمت، اپنے آنسو دکھا کر میرے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہوں؟ اس کی معصوم سی بیٹی کھٹکے کی آواز سے اٹھ کر رونے لگی۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ نہیں نعمانی جان، وہ تو اس بات پر حیران و پریشان تھی کہ ابھی کچھ دیر تک اتنے احسن طریقے سے بات کرنے والی نعمانی کو اچانک ہوا کیا؟ وہ بس ماموں سے بات کرنے گئی تھی۔ یہ اس کے اور ماموں کے درمیان کی بات تھی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا، سو اسے پورا حق حاصل تھا کہ وہ اس میں دخل اندازی کرتے اور ماموں کے ساتھ کھڑی نعمانی سے پیار سے پچکارتے ہوئے کمرے میں لے کر آئے۔ لیکن یہاں لا کر وہ اسے اپنے تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میرے سر پر بیٹھ کر میری زندگی حرام کر رہی ہو؟ سیٹھ کی حویلی سے نعمانی کو کتنا پروفٹ ہونا تھا، اس بات کا سارا حساب کتاب تو وہ بہت پہلے ہی لگا چکی تھی، اور اس میں صرف اس کی آنکھوں میں لالچ ناچ رہا تھا۔ لالچ کے علاوہ دو ایسے بڑے فائدے اور بھی تھے جو نعمانی کو نظر آ رہے تھے۔ ایک تو رابعہ کی زندگی میں وہ لڑکی بوجھ بن کر نہ جاتی، اور دوسرا ساری زندگی وہ یہاں تو نہیں اسے بٹھا سکتی تھی۔ مفت میں روٹیاں توڑنا، اس کی اور اس کی بچی کی ذمہ داری اٹھانا۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی نعمانی، لیکن سیٹھ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور نعمانی نے غرا کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہ رشتہ میں نے خود ڈھونڈا ہے، اور تمہارا نکاح ٹھیک 2 دنوں کے بعد سیٹھ زین العابدین سے ہوگا۔ تم خود اپنے ماموں کو اقرار کرو گی، ورنہ۔ دھمکی امیز نظروں سے اسے دیکھتی نعمانی نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا، اور وہ سہم کر ان سے دور ہوئی۔ چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ تھی، بال بکھر گئے اور بڑی بڑی حسین آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس نے کس قدر مشکل زندگی پائی تھی، آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں، سوائے تڑپنے کے، اور اسے وہیں چھوڑ کر اس کی بیٹی پر ایک نظر ڈال کر گویا اسے جتایا گیا کہ وہ اپنا نہیں تو اپنی بیٹی کے متعلق سوچے۔ اور نعمانی کے باہر جاتے ہی اس نے لپک کر نور کو بازو میں بھر لیا۔ وہ اسے بے تحاشا چومتی جا رہی تھی۔ کاش دلاور اسے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، کاش اس کی زندگی اسی طرح گزر جاتی جس طرح گزر رہی تھی، لیکن اس شخص نے چھوڑنے کی جلدی کر دی، وہ جس نے ساتھ مرنے اور جینے کی قسمیں کھا رکھی تھی۔ نور کو سینے سے لگائے وہ ادھر سے ادھر ٹہلتی جا رہی تھی۔ ابھی اس کی عدت کو صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ نور کی پیدائش ہوئی، اور اس کی بھابھی رابعہ نے اس پر دن تنگ کرنے شروع کر دیے، اور رابعہ کے لیے صرف ایک بوجھ بن کر رہ گئی۔ اور صرف اسے اپنے گھر سے نکالنے کے لیے نہ رابعہ نے اپنی ماں کی منت کی، جو کہ رشتے میں اس کی نعمانی لگتی تھی، اور اسے بہلا پھسلا کر ماموں کے گھر پہنچا دیا گیا، بیٹی سمیت۔ جہانگیر صاحب کے سامنے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جاتا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد نورین بیگم کی حکمرانی ہوتی۔ وہ اگر چاہتی تو اسے سانس لینے دیتی، اور اگر نہ چاہتی تو وہ چپ چاپ اپنی سانسوں کو روک کر کسی کونے میں دبک کر بیٹھی رہتی۔ دن میں 2 وقت سے زیادہ اسے کھانا نہیں ملتا، اور وہ بھی بچا ہوا کھانا۔ وہ ایک ماں تھی، اپنی بیٹی کو دودھ پلاتی تھی، اور ایسے میں خوراک کے چند والوں کے لیے تڑپنا بہت تکلیف دہ تھا۔ نور کے ددیال والوں نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے گھر سے نکالنے کے بعد وہ لوگ جیسے تمام رشتوں کے تقاضوں کو بھی بھول گئے، اور یہاں دن اس پر دن بدن تنگ ہوتے چلے گئے۔ اب یہ نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ چند دن پہلے وہ نعمانی کی ضد پر ان کے ساتھ سیٹھ کی حویلی میں گئی، جہاں سیٹھ زین العابدین نے اسے ایک نظر دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ حالانکہ اس حویلی میں پہلے بھی اس کی 2 بیویاں موجود تھیں، لیکن وہ ہر صورت شرجینہ کو اپنانا چاہتا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے کتنی دولت کا لالچ دے کر نعمانی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن اب اس پر مسلسل دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ جہانگیر صاحب کے سامنے اقرار کرے کہ وہ خود سیٹھ سے رشتے کے لیے رضامند ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گھر میں پڑا ہوا ایک کوڑے کا ڈبہ ہے، جسے اٹھا کر سیٹھ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ سیٹھ کا احسان بھی مانا جا رہا ہے، جبکہ کپکپاتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے برباد ہونے پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی بیٹی کو سلانے کے بعد وہ رات بھر ٹھنڈے ٹھار فرش پر بیٹھی رہی، ہر طرح سے جھانک کر دیکھ لیا، امید کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اگلے دن جہانگیر صاحب کی دکان پر جاتے رابعہ بھی گھر واپس آ گئی۔ اس نے اور اس کی ماں نے مل کر اسے قائل کرنے کی 1000 کوششیں کی تھیں۔ رابعہ کا کہنا تھا کہ وقار اسے کسی بھی صورت اس گھر میں نہیں رکھیں گے۔
ان کے اور ان کے بچوں کے اخراجات مشکل سے پورے ہو رہے ہیں اور ایسے میں اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر نہیں چل سکتا۔ کم سے کم اگر میری شادی ہی کرنی ہے تو کسی اور شخص سے کرتے، کوئی شریف انسان جو میری اور میری بیٹی کی ذمہ داری تو نبھا سکے۔ اس نے رابعہ کو بے حد امید بھری نظروں سے دیکھا، لیکن وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ مت بھولو کہ تم ایک بیٹی کی ماں ہو، اب کالج میں وہ چہچہاتی شرجینہ نہیں ہو جس کے ہزاروں دیوانی ہوں گی۔ تم کسی کی بیوی رہی ہو اور اب اس کی بیوہ ہو۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنے امیر گھر سے رشتہ آیا ہے۔ دونوں ماں بیٹی کو تو دولت کی چمک دمک کے اندھا کیے ہوئے تھی۔ سیٹھ تمہاری بیٹی کو رکھنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اب تو اس کے لیے بھی مان گیا ہے۔ اور اس نے ایک نظر نور کے معصوم سے چہرے کو دیکھا۔ میری بات غور سے سن لو شرجینہ، اگر تم نے انکار کیا تو میں نور کو تم سے چھین کر کسی یتیم خانے میں دے دوں گی۔ ساری زندگی تم اس کی خوشبو تک نہیں سون پاؤ گی، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور رابعہ کی بیسی پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ خدا کا واسطہ بھابھی، ایسی باتیں تو نہ کریں، وہ بولی تو روندے ہوئے لہجے کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے، اور اس کے دبوچتے ہوئے چہرے کو چھوڑ کر اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اگر شام تک یہ بابا کے سامنے اقرار نہ کرے تو مجھے بتائیں، پھر میں جانوں اور اس کی بیٹی جانے، اس کا سب سے کمزور پہلو۔ زندگی نے اسے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ رات کو اس رشتے سے انکار کرنے والی صبح خود ماموں کے سامنے اقرار کر گئی، اور وہ حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، ایک رات میں تم نے فیصلہ بدل لیا؟ وہ اس کا معصوم سا چہرہ بڑی جاذبیت سے دیکھ رہے تھے۔ جی ماموں، مجھے لگتا ہے کہ زندگی مجھ سے یہی کروانا چاہتے ہیں، سو کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ بولی تو آنسوؤں کو آنکھوں تک نہیں پہنچنے دیا، اور نورین بیگم نے فوراً سے تھام کر گلے سے لگا لیا۔ اللہ میری بیٹی کے مقدر اچھے کرے، مجھے تو رابعہ سے ذرا کم نہیں لگتی۔ اگر میری بیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے جہانگیر صاحب، تو اب آپ بھی ضد چھوڑ دیں۔ 2 دنوں کے بعد سیٹھانی جی نکاح کے لیے آنا چاہ رہی ہیں تو انہیں آنے دیا جائے، ورنہ وہ نہ جانے کیا کچھ ماموں سے کہہ رہی تھی۔ وہ تو بس اپنی شال کو درست کرتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ رات اور آنے والی ہر رات اس کے لیے اذیت کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ اس دن نکاح کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ سیٹھ زین العابدین نے شاید اچھی خاصی رقم دی جو ممانی بھاگ بھاگ کر شاپنگ کرتی پھر رہی تھی، اور اس خریداری میں رابعہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ وقار نے تو پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا، ایک بار بھی اسے ملنے نہیں آیا، یا پھر اتنا ہی کر لیتا کہ اسے آخری بار اپنے گھر سے رخصت کر دیتا۔ وہ سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی۔ رابعہ کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت ہی وقار آئے گا۔ یہ تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب ممانی نے اسے تیار ہونے کے لیے کہا۔ نور کو مجھے پکڑا دو اور کپڑے تبدیل کرو، زین تمہیں لینے آ رہا ہے۔ اور وہ میز کا کونا صاف کرتی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ کس لیے؟ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا پورا وجود کانپ کیا تھا۔ آج رات وہ جس کے نام ہونے والی تھی اس شخص سے اس قدر گھبرا رہی تھی تو خدا جانے زندگی کیسے گزرتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں لینے آ رہا ہے؟ نکاح کے لیے جوڑا لینا ہے، اور یہ تو تمہارے نصیب ہیں کہ زین تمہارے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے زین کوئی انسان نہیں بلکہ کسی سیارے سے اترا ہوا کوئی معجزہ ہے، جو اس کا نام لیتی تو اس کی آنکھیں سے چمک جاتی۔ مجھے نہیں جانا، خدا کا واسطہ مانی جان پلیز، وہ التجا کہہ رہی تھی، لیکن سخت نظروں سے اسے گھورتے نورین بیگم نے اس کی بولتی بند کر دی۔ جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، نور مجھے پکڑا دو اور آدھے گھنٹے کی بات ہے، زیادہ نخرے مت دکھا۔ انہوں نے اتنی آہستہ آواز میں کہا تھا کہ ان کا سخت لہجہ اس کی ہڈیوں میں سرایت کرتا چلا گیا۔ وہ جانتی تھی اس کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی، لیکن وہ ضد پر قائم تھی کہ وہ نور کو ان لوگوں کے حوالے کر کے نہیں جائے گی بلکہ اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ نورین بیگم نے دروازے پر دستک دے کر اسے بتایا کہ نیچے زین اسے لینے کے لیے آیا ہے۔ انہیں ان کے جس طرح ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، جس طرح گھر میں دوڑیں لگی ہوئی تھیں، اسے پہلے ہی اندازہ ہو گیا۔ ہلکے نیلے رنگ کے جوڑے میں وہ بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ بامشکل عمر 24 سال، اور اس عمر کی معصومیت نے اس کے پورے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو اپنے اندر سواری کو چبائے ہوئے تھیں، اس نے نور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ شال کندھوں پر رکھتی باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے لاؤنج میں شان سے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تھا جو کم سے کم 45 برس کا لگ رہا تھا۔ سفید لباس، بڑی بڑی مونچھیں اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں جو مکمل طور پر شرجینہ پر جمی ہوئی تھیں۔ شرجینہ کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ آنکھوں سے ہی اس کے ایکس رے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلام کرتے ہوئے سر جھکا کر صوفے کے قریب بیٹھی سیٹھ زین العابدین کی پشت پر کھڑا ہوا گارڈ دوسری جانب رخ پھیرے ہوئے تھا۔ ماموں بھی سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بچی ان کے حوالے کر تو یہ اب ہمارے ساتھ تو نہیں جا سکتی۔ زین کی کڑکتی آواز لاؤنج میں پھیلے ہوئے سکوت کو توڑا۔ اس نے سر اٹھا کر شخص کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں نور کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔
اس کی معصوم سی آواز میں ایک ضد تھی اور نورین بیگم نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ دراصل نور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ماں ہونے کے ناطے دور نہیں کرنا چاہ رہی۔ بار بار اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ بھی ایسا نہ کرے جو ذہن کو غصہ دلاتے۔ ماموں، میں نور کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے گردن موڑتے ہوئے جہانگیر صاحب کو دیکھا اور ذہن کے چہرے کے زاویے بری طرح بکھرے۔ شاید وہ بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے جو چاپ اٹھ کھڑا ہوا اور بےبسی سے اس کے پیچھے اٹھتی شرجینا سب کو خدا حافظ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ دلاور کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کا دل کتنا تڑپ رہا تھا وہی جانتی تھی۔ بعض اوقات زندگی ہم اس نئے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم خود بھی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی ہمیں اسی طرح قید کر دیا جاتا ہے کہ سوائے خود حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ نور اس کی گود میں سو رہی تھی اور زین کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ عجیب سا لالچ بھرا ہوا تھا شخص کی آنکھوں میں۔ پہلی بیوی سے اس کی 2 اولادیں تھیں، 2 بیٹے جو بالغ تھے اور دوسری بیوی سے ایک بیٹی جو کہ تقریباً 13 برس کی تھی، اور اب وہ شخص دوبارہ شادی کرنے چلا تھا اپنی سی آدھی عمر کی لڑکی کے ساتھ۔ تم تو آج رات بھی اسے اپنے پاس لاؤ گی؟ وہ ذرا سا جھک کر خباثت سے مسکرائے۔ آج کی رات تمہاری رات ہوگی، نکاح کروا کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا تو تمہارے حسن سے کھیلنا بھی تو ہے۔ اس کی گہری آنکھیں شرجینا کے وجود کا ایکسرے کر رہی تھیں۔ اس کا پورا وجود پسینے میں ڈوبنے لگا۔ بڑی مشکل سے اپنی لڑتی ہوئی پلکوں کو موڑ کر اس نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا۔ ایک عجیب سا سیاہ پن تھا اس کے چہرے میں۔ وہ یوں ہنس رہا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ یہ میری بیٹی ہے زین صاحب، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ اگر آپ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو بے شک اس رشتے سے انکار کر دیں۔ وہ بھی 2 ٹوک انداز میں کہہ گئی اور ذہن نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگا کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم سے کس نے مانگا ہے کہ تم سیٹھ زین العابدین کو بتاؤ کہ انکار کرنا ہے یا تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے؟ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا اور بدک کر دور ہوئی۔ بہت اکڑ ہے تم میں، اور تمہاری یہ ساری اکڑ تمہاری ہڈیوں سمیت توڑوں گا اپنے بستر پر۔ اپنی زہریلی ایسی ہنستے ہوئے سگریٹ سلگا کر اسے دیکھنے لگا اور شرجینا کو یوں لگا تھا جیسے وہ یہیں بیٹھی بیٹھی شخص کی پناہ میں مر جائے گی۔ آج رات کا تذکرہ بار بار کیوں کر رہا تھا بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ جس طرح اسے کوئی کھلونا سمجھ کر پانے کی ضد کر رہا تھا، بار بار اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس نے شرجینا کو پایا نہیں بلکہ خریدا ہے، اور کس لیے خریدا ہے یہ بات بالکل واضح تھی۔ اپنے حلق میں گھٹی سانس کو بحال کرتے ہوئے پلکیں چپکائے دیکھتی رہی۔ شرجینا کو ساتھ لے جانا صرف اپنی خباثت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اسے نہ ہی وہاں پر شرجینا کی مرضی چلنے دی اور نہ ہی اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا۔ وہ تو چپ چاپ 4 قدم پیچھے کھڑی رہی۔ اپنی مرضی سے ایک جوڑا منتخب کرتے ہوئے وہ دوبارہ کاؤنٹر کی جانب آیا اور اس کا مطالبہ سن کر چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوئی لڑکی سر سے پاؤں تک سرخ ہو گئی۔ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اس نے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا تھا جو چمکتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بے باک سے ڈریس کو پیک کروانے کی بات کر رہا تھا۔ سیل گرل نے اسے فوراً پیک کر دیا۔ اس نے ملازم کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے کے لیے گیا۔ وہ پلٹی تھی جب وہ ذرا سا اس کے قریب آتے ہوئے جھکا۔ ایک جوڑا خریدا ہے تاکہ لوگ تمہیں دیکھ سکیں، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر زین العابدین کے انتخاب کی داد دے سکیں۔ اس کے قریب سے مہنگے کلون اور سگریٹ کی ملی جلی بس آ رہی تھی۔ وہ کسمسا کر دور ہونے لگی، لیکن وہ اس کے بازو کا دبوچے کھڑا تھا اور ایک جوڑا اپنے لیے خریدا۔ ایک رات کو تمہیں پہناؤں گا پھر۔ اور وہ اسے زیادہ کچھ سن ہی نہیں پائی اور کڑی نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی، گاڑی کی جانب چلی گئی اور وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ ایسے ہی تو اسے لڑکی چاہیے تھی، اس کی ٹکر کی، جسے وہ چیختا چلاتا اور دیکھتا، جس کی اکڑ کو توڑ کر وہ فتح یاب ہو جاتا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد ہونے لگی اور ان مہمانوں میں اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ وہ بڑی دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا۔ وہ کمرے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو لپک کر اس کی جانب بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اور وقار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے خود سے دور کر دیا۔ آف وائٹ کلر کی شرارے میں دل فریب لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے مہارت سے اس کے چہرے کو میک اپ سے سجا دیا، ہاتھوں میں گجرے ڈالے، لائٹ سی جولری کے ساتھ اس کا وجود دمک رہا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ دلہن بنی تھی، شوق رنگوں میں نہائی ہوئی، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے، اور آج سوگوار سا حسن لیے وہ وقار کو بڑی بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی ایک بار آپ اس شخص سے مل تو لیتے۔ نرمی سے اس کا ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے التجا کی اور وقار نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ ماموں ممانی نے دیکھا ہے، وہ تمہارے لیے اچھا ہی فیصلہ کریں گے۔
سارے جہاں سے اندھا وہ شخص، ہر کسی کے فیصلے پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے والا، جس کی بیوی نے جو کہہ دیا سو وہی 100% ٹھیک تھا، اور اس کی جانب سے بے اعتنائی کو محسوس کر کے وہ خاموش بیٹھ گئی۔ باہر بارات آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا نکاح تھا، اور خود کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑے ہیں وہ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ نور کو اس کے قریبی کزن نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ کھلکھلا کر مسکرانے والی بچی کہاں سمجھ سکتی تھی کہ اس کی ماں کے دل پر کون سی مصیبت ڈھائی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد نکاح کے لیے باہر لے جانے کا حکم ہوا، اور سہارا دے کر اسے باہر لے جایا گیا۔ باہر شان و شوکت سے بارات آئی تھی، وہی مغروری، وہی پیسے کی پاور، مٹھائی کی ٹوکریاں، اور ان سب میں بڑے دھڑلے سے بیٹھا ہوا سیٹھ زین العابدین، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے قاضی صاحب کو اشارہ کر گیا۔ وہ اس کے پہلو میں سمٹ کر بیٹھے تھے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے افسوس سے اسے دیکھا، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے بس یہی اس کی زندگی تھی جسے اس نے گزارنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرنے تھے۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بمشکل روکے ہوئے وہ سر چکا کر بیٹھی رہی۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ وہ شخص کے نام ہونے جا رہی تھی جو آج رات اسے لوٹنے کا مکمل بندوبست کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی صرف ایک رات نہیں، اسے ہر رات لوٹے گا۔ شرجینہ ذوالفقار، دکتر ذوالفقار احمد، تمہارا نکاح 5 لاکھ حق میں راج الوقت سیٹھ زین العابدین ولد سیٹھ احمد علی سے پڑھایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ایک بار پوچھا گیا، دوسری بار وقار اس کے قریب کھڑا تھا۔ جہانگیر صاحب چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ اس کے منتظر تھے، اور تبھی داخلی دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ وہ جو لوگ اس کے جواب کے منتظر بیٹھے تھے انہوں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، اور پولیس کو اندر آتا ہوا دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگوں کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ بھی سر اٹھا کر دیکھتی رہی۔ مامو جان کے چھوٹے سے صحن میں پولیس آفیسر چہرے پر سنجیدگی تاثرات سجائے اس نکاح کی محفل کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بروقت پہنچ گیا۔ یہ خدا کی طرف سے کوئی مدد تھی، یا پھر ایک ایسی چال جس کا شکار ہو کر وہ مزید پھنسنے والی تھی، لیکن وہ بے یقین ہو کر بیٹھی رہی۔ سیٹھ زین العابدین، آپ کے لیے اریسٹ وارنٹ ہے میرے پاس، میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے ڈائریکٹ سیٹھ کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ گڑبڑاتے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم جانتے بھی ہو کہ تم کس کے علاقے میں کھڑے ہو؟ ایس بی؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سن تو رہا تھا کہ علاقے میں آیا ہوا ایس بی تباہی مچا رہا ہے، لیکن اسے زیادہ غور نہیں کیا۔ آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بالکل جانتا ہوں، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اریسٹ کر لو اسے۔ اس کے حکم کرنے کی دیر تھی۔ اس کے گارڈز کی پرواہ کیے بغیر 2 کانسٹیبل آگے بڑھے، اسے ہتھکڑی لگانے لگے۔ بحث و مباحثہ حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں، عجیب نظریں، لیکن بے یقین ہو کر ان سب کو دیکھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں بڑے آنسو جیسے پلکوں پر جامد ہو گئے۔ اس نے اللہ پاک کا کرم رابعہ کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور کانسٹیبل کھینچتے ہوئے سیٹھ کو وہاں سے نکال کر لے گئے۔ سیٹھ کے گھر والے بھی بھڑک بھڑک کر آگے بڑھے تھے۔ جیسے اسے گاڑی میں ڈالا گیا، اس کا باپ بھی فوراً گاڑی لے کر اپنے بیٹے کے پیچھے ہی نکلا۔ بند کریں آپ لوگ بھی نکاح کا ڈرامہ۔ اٹھے محترمہ، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آج رات آپ تھانے میں رہیں گی۔ وہ ہڑبڑا کر شخص کو دیکھنے لگی۔ جہانگیر صاحب اور وقار فوراً آگے بڑھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایس بی صاحب؟ ہماری بچی کا کیا قصور ہے؟ جہانگیر صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اور ایس پی شاہزم علی خان نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ دلاور کا بہترین دوست ہونے کے باوجود پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں، بہت کم عمر اور معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کی بچی کے حوالے سے کمپلین ہے کہ ایک مجرم کے ساتھ تعلقات میں کچھ تفتیش باقی ہے جو ہم ان سے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل انتظامات کر کے آیا ہے؟ لیڈی کانسٹیبل سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا، اور بغیر کسی کی سنے وہ جس خاموشی سے ماموں کے گھر رہنے آئی تھی اس رات چپ چاپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر نکل گئی۔ سیٹھ کی دلہن بننے سے بہتر تھا کہ ایک رات تھانے میں گزار لیتی۔ اسے معلوم تھا اگر وہ یہاں رہے گی تو ہو سکتا ہے ممانی آج رات ہی اس کا کام تمام کرتے۔ انہیں اس بات کا صدمہ کم تو نہیں ہے کہ جو رقم انہوں نے سیٹھ سے حاصل کی تھی، اب جب کہ نکاح نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے انہیں وہ رقم واپس کرنی پڑے، اور ان کے تعلقات بھی خراب ہوں، اس لیے اس قید سے نکل جانا ہی بہتر تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کچھ ہی دور جانے کے بعد سے معلوم ہوا کہ وہ تھانے نہیں جا رہی، بلکہ جب گاڑی ایک شاندار سے گھر کے سامنے رکی تو اس نے پلٹ کے ایس پی کی جانب دیکھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے؟ وہ لوگ جیسے بھی تھے لیکن اس کے اپنے تھے، اور ان کی گرفت سے نکل کر پہلی بار اس کا دل دھڑکا، اور شاہزم علی خان ہی پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس بار بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں آپ محفوظ ہیں، اس لیے بے فکر ہیں۔ مختصر سی بات کہہ کر اس نے گردن موڑی، لیکن ذرا سا آگے جھکتے ہوئے اس نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔
آپ کے گھر میں میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہوں؟ مجھے تھانے لے کر چلی۔ سرخ و سفید رنگت کی مالک کی لڑکیوں سے حقیقت میں پاگل لگ رہی تھی۔ یعنی آپ تھانے میں محفوظ ہیں، آپ جانتی بھی ہیں وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ وہ اب اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا جو گاڑی سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساری رات آپ کو کتوں کی طرح ماریں گے۔ سیٹھ کے آدھے سے زیادہ جرم تو آپ نے پہلی پھینٹی میں ہی قبول کر لینے ہیں، اسی لیے نیچے اتریں۔ ہلکا سا مسکرا کر اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ خود بھی اس لڑکی کو اپنے گھر میں لانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن پس مچ کہانی کچھ اور تھی۔ اپنی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ کر نیچے اترے۔ اندر جاتے ہی شاہزب نے اسے ملازمہ کے حوالے کر دیا۔ انہیں یہ کمرہ دکھا دیجیے اور ان کے کھانے کا بھی خیال رکھے گا۔ دلاور کے گزر جانے کے بعد اس کی زندگی کی خوشگوار ترین رات تھی۔ وہاں اس کی کوئی کپڑے موجود تو نہیں تھے اور اس بھاری بھرکم لباس میں وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، اس لیے اس نے ملازمہ سے کپڑے لانے کے لیے کہا تو کچھ ہی دیر کے بعد ایک مردانہ شرٹ اور ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر وہ دے کر گئی۔ وہ شخص دیکھنے میں شریف لگ رہا تھا۔ اسے پناہ بھی دی اور دوبارہ پلٹ کر اس کے کمرے تک بھی نہیں آیا۔ کھانا کھا کر کمرے کے دروازے کو لاک کرتے ہوئے وہ نور کو اپنے پہلو میں سلا کر لیٹ گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں نور کے فیڈر تک ہر چیز کا انتظام تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں لانے والے کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ اسے یہاں لے کر آئے گا۔ اس ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں وہ دل فریب لگ رہی تھی۔ میک اپ ریموو کر کے اس نے جوڑے میں الجھے بالوں کو سنوار کر اونچا جوڑا بنا لیا۔ پہلی بار آئینے میں دیکھ کر آنکھیں مٹکاتے ہوئے مسکرا دی۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ فائنلی سیٹھ سے اس کی جان چھوٹ گئی، چاہے طویل عرصے کے لیے نہ صحیح، لیکن کم سے کم اس کے بھائی اور ماموں کے سامنے سیٹھ کی اصلیت تو آ چکی تھی۔ اب وہ آسانی سے ان کے سامنے ڈٹ کر انکار کر سکتی تھی، اور صبح گھر واپس جانے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہ وقار اور جہانگیر صاحب کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ کیسے رابعہ اور ممانی نے اسے دھمکا کر قائل کیا تھا کہ وہ سیٹھ سے نکاح کرنے کے لیے مان جائے۔ بہت ظلم اور ذلت سہ لی ہے اس نے، اب مزید نہیں۔ اگر اپنے لیے خود قدم نہیں اٹھائے گی تو کون اٹھائے گا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے پرسکون ہو کر آنکھوں کو بند کر لیا، یہ جانے بغیر کہ صبح اس کے لیے کون سی قیامت کی ہجیاں لے کر آنے والی ہیں۔ صبح کا آغاز اس کی زندگی کو یکساں بدل کر رکھ دے گا۔ وہ ہوگا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم آج پر الجھے ہوئے لوگ ہیں جنہیں بس آج کی فکر ہوتی ہے۔ صبح دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے وہ بیدار ہوئی۔ دستک اتنی زوردار تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ نور بھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ دروازے تک گئی تو ملازمہ نے اسے بتایا کہ نیچے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ان کپڑوں میں نیچے جانا اسے کافی معیوب لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اسے بڑے دوپٹے میں خود کو ڈھانپتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ شاید وہ ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ملازمہ نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا اور اس نے کچھ دیر میں جلدی جلدی نوالے لے کر اپنا ناشتہ مکمل کیا۔ چائے کا کپ اٹھا کر وہ جو ہی اٹھی وہ اسے سیڑھی اترتا ہوا دکھائی دیا۔ وردی میں ملبوس وہی سنجیدگی چہرے پہ سجایا اور چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ کچھ دیر ٹھہر کر اسے دیکھتی رہی اور پھر پلکوں کو جھکا لیا، جبکہ مقابل نے اس کے وجود کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ اس کے قریب چلا آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ نہایت شائستگی سے پوچھتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جی ٹھیک ہوں میں، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں یا جواب دیتی۔ اس نے ساتھ التجا بھی کر دی اور آہستگی سے سر کو ہلاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جی آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو گھر ہی چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ جان ہی نہیں پائی کہ اس رات کا مقصد کیا تھا، کیوں ایک رات اپنے گھر میں لے کر آیا، یہاں رکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سیٹھ زین کے بارے میں پوچھے، لیکن پھر خاموشی اختیار کی۔ کم سے کم اس کا نام لکھ کر وہ اپنے حالت کو کڑوا تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ پوری گاڑی میں اس کا دل فریب سے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ انتہا کا ٹھہرا ہوا اور گمبھیر لہجہ۔ وہ بات کرتے ہوئے اتنی شائستگی اختیار کرتا کہ مقابل کے دل کو دھڑکا دے۔ اسے سچ میں وہ شخص اچھا لگا۔ آج تک وہ جتنے بھی مردوں سے ملی، دلاور کے بعد وہ اکیلا شخص تھا جو عورتوں کی عزت کرنا جانتا تھا۔ جہانگیر صاحب کے دروازے پر اتار کر واپس نہیں گیا، بلکہ اس کے پہلو میں چلتے ہوئے ان کے دروازے تک آیا۔ دستک کے بعد مانی نے دروازہ کھولا۔ آپ کی ماں نے تمہیں بخیرت پہنچا دیا کیا ہے؟ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ آج کے بعد ان کی جانب سے تعلقات سیٹھ کے ساتھ آگے بڑھے تو یہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔
اپنی بات مکمل کرتے اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب کر رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ ممانی جان کی جانب تھی اور ممانی نے بھڑکتے ہوئے اسے اندر کھینچ کر ایس پی شاہزم کی طرف دیکھا۔ تم دونوں نے ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ جو کھیل تم دونوں نے کھیلا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اس لڑکی کی تو اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، لیکن آپ بھی اپنی نوکری کی فکر کریں ایس پی صاحب۔ اور اس عورت کی اس حد تک چلتی ہوئی زبان نے اسے کوفت زیادہ کر دیا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، اور حقیقت میں اس کی عمر کا لحاظ کیے کھڑا تھا۔ ممانی کے اس قدر چلانے پر جہانگیر صاحب اور وقار بھی اندر سے باہر آ گئے۔ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ممانی کی چیخوں پکار تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ ہی بتائیں جہانگیر صاحب، یہ لڑکی تھانے میں نہیں تھی، کوئی اس کا متعلق جانتا نہیں تھا، تو پھر کہاں تھی؟ میں کہتی ہوں اگر اسے یہ رشتہ قبول نہیں تھا تو صاف انکار کر دیتی۔ اتنے ڈرامے بازیوں کی کیا ضرورت تھی؟ پورے علاقے میں ہماری عزت دو کوڑی کی کرتی۔ اس لڑکی نے چیخ کر اس پر الزامات لگاتے ہوئے وہ ایک خرانٹ عورت ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھی، اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے بھائی اور ماموں کو دیکھتی رہی، جن کے چہرے کے تاثرات بھی سنجیدہ تھے۔ یہ اس کے لیے معمولی دھچکا تھا۔ اصل دھچکا تو ان دونوں کو تب لگا جب انہوں نے کمرے سے نکلتی ہوئی زینت بیگم کو دیکھا، اور دونوں وہیں تھم گئے۔ شاہزم جو سب کچھ اس عورت کی چال سمجھتے ہوئے اس کی بولتی بند کروانے کے موڈ میں تھا، زینت بیگم کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس بار اسے اندازہ ہوا تھا وہ بری طرح ٹریپ کیا جا چکا ہے۔ جو کھیل اس کے ساتھ کھیلا جا چکا ہے وہ قابل تلافی نہیں، لیکن اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور گردن کو گھمائے وہ بھی اپنے سابقہ ساس کو دیکھتی ٹھہر سی گئی۔ دلاور کی زندگی میں زینت بیگم کے ساتھ اس کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن پیسے کی چمک دمک نے زینت شاہ کے انداز و اعتبار میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ وہ بہت زیادہ نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں تھی۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا ان کا۔ یہ رشتہ دلاور کی مرضی سے ہوا، جسے تسلیم کرنے کے باوجود بھی وہ ایک عرصہ تسلیم نہیں کر پائے، اور دلاور کی موت کے بعد جب دلاور کے بھائیوں نے اسے یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا تب بھی وہ خاموش رہے، حالانکہ انہیں اپنے مرحوم بیٹے کی بیوی اور آنے والی اولاد کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ تو یہ تھا ہماری محبتوں کا صلہ۔ اگر تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو تم کہہ سکتی تھی، کیا میں نے آج تک تمہاری کوئی بات نہیں مانی؟ جہانگیر صاحب بولے تو ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی رات بھر وہ ممانی اور رابعہ کی باتوں کا شکار رہے، اور اب جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ایس پی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور انہی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سیٹ کو پکڑوا دیا۔ رات بھر وہ ایس پی شاہزم کے بازو میں رہے، اور اب ان کی آنکھوں میں پٹی باندھنے کے لیے واپس لوٹے۔ نہیں ماموں، میں نہیں جانتی، میں نے کوئی کمپلین نہیں کی۔ بتائیں میرے ماموں کو۔ شاہزم کی جانب دیکھ کر اس نے بےقراری سے کہا تھا، اور چپ چاپ کھڑا زینت بیگم کو گھور رہا تھا۔ کیا وہ حقیقت ہے جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں؟ اس نے سب سے پہلے زینت بیگم کو مخاطب کیا، اور وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سے جائے نظر جھکائے کھڑی رہی۔ تم دلاور کے بہت اچھے دوست ہیں، میں نے صرف تمہیں یہ کہا تھا کہ مجھے میری پوتی چاہیے، یہ نہیں کہ تم میری بہو کو بھی لے اڑو۔ کم سے کم اپنے مرحوم دوست کی بیوہ سمجھ کر رشتے کا احترام کر لیتے۔ تو انہوں نے ایک لمحے میں ہی پانسا پلٹ دیا کہ اتنی منت سماجت کے بعد اس بات کے لیے شاہزم کو راضی کیا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بہو سمیت وہ لوگ ایک امیر اور اوباش سیٹ سے رشتہ کر کے ان کے بیٹے کی بقیہ عزت بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیٹی کی اولاد جس کے لیے ماں ہونے کے ناطے وہ تڑپ رہی تھی۔ اور صرف دلاور کے ساتھ دوستی کا احترام کرتے اس نے سیٹ کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کیے، اسے اریسٹ کروا کر اس رات کے لیے اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا، اور آج وہی زینت بیگم اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ آج تک اس نے بگڑتے حالات کے بارے میں سنا تھا، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حیرت اور بے یقینی کا شکار کھڑا شاہزم خان اس چال کو خود پر الٹا پڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک گھر کی بات نہیں، اس بھرے علاقے میں اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کی عزت کو بھی تار تار کر دیا گیا۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر وہ سسک سسک کر روتی رہی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ سیٹ کی بیوی بن کے اس کے ساتھ رخصت ہو جاتی۔ اب اسے معلوم تھا وہ ساری زندگی اس دروازے پر بیٹھی رہے گی۔ اب وہ اعتماد نہ ہی ماموں کی نظروں میں رہا ہے، اور نہ ہی ساری زندگی اسے ممانی یہ بھولنے دیں گی۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں میری غلطی، اگر کوئی مجرم ہے تو وہ میں ہوں۔ میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اسے نکاح کر کے رخصت کروا کے لے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد قاضی کو بلا دیا گیا، اور وہ اجنبی شخص کے نام ہونے جا رہے تھے جس کے بارے میں وہ جانتی نہیں تھی۔ اب اسے معلوم ہو رہا تھا حقیقت میں سب کی نظروں میں گرا کر اس کی زندگی کو مشکل بنانے والا وہ شخص ہی ہے۔
ایک امید بھری نگاہ سے اس نے اپنے ماموں کی جانب دیکھا، پھر انہیں نگاہوں کو موڑ کر اپنے بھائی کو، لیکن ان کے چہروں پر سختی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس روز اس کے ماموں نے صاف کہہ دیا وہ اب اس شخص کے ساتھ رہے، وہ دوبارہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کریں گے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے شخص کے نام ہو گئی جو سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بھری محفل میں جم کر بیٹھا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد وہ وقار کی جانب بڑھی، لیکن وقار نے ہاتھ اٹھا کر اسے شازم کی طرف دھکیل دیا اور مقابل نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پہلی بار اس کا لمس سے آشنا ہو۔ یہ میری بیوی ہے، ایس پی شازم علی خان کی بیوی، لہٰذا اگلی بار بات کرنے سے پہلے احتیاط کیجیے۔ اس روز ایک بار پھر اس گھر میں واپس آ گئی، لیکن اس بار اس کی حیثیت بدل چکی تھی۔ وہ چپ چاپ ساکت تھی۔ اس نے ملازمہ کو ٹھیک سی طرح حکم دیا اسے کمرے میں لے جانے کے لیے، اور پلٹ کر شازم علی خان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے بھروسہ کس طرح کر لیا؟ آخر مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ مرضات کا گھٹیا پن کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا۔ وہ حلق کے بل چیخی اور شازم اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت آپ اسٹیئرز میں کمرے میں جائیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ بات کو ٹالنا چاہتا تھا، وہ خود بھی اتنا پریشان تھا، اس وقت سے بحث کرنا بالکل عجیب لگ رہا تھا۔ آخر آپ ہوتے کون ہیں؟ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کو کیا حق حاصل تھا میرے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کا؟ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جبکہ دانت پیس کر وہ 2 قدم اس کے قریب آیا۔ مجھے بھی سزا ملی بے جا ہمدردی دکھانے کی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھا میں۔ محترمہ جائیں اور کمرے میں میرا دماغ خراب مت کریں۔ صرف اس کی اونچی آواز کی دیر تھی۔ جو دھاڑتی اسے دیکھ رہی تھی سہم کے 2 قدم دور ہوئی اور آنکھوں میں جلملاتے ہوئے آنسو کو چھپا کر پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا برا وجود کانپ رہا تھا۔ آج جو کچھ ہوا وہ کسی میں بھی یقین نہیں کر سکتی تھی، اور شازم وہ خود پہلی بار اتنی پیچیدگی سے متعارف ہوا۔ دلاور کی ماں نے اس سے منت کی تھی کس طرح اس کے بہو کو اس جنگل سے نکال کر لایا جائے، اور جبکہ اس کے پاس ان کی پوتی بھی تھی تو ان کا فکر مند ہونا بنتا تھا، اور یہ مدد اس کی اس طرح گلے پڑ جائے گی اس نے ہرگز نہیں سوچا۔ رات تک وہ لڑکی اپنے کمرے میں بند رہی، بس ملازموں سے کھانا دے کر جاتی اور وہ چپ چاپ کھا لیتی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے بہر کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں ہونے والے ایک اضافے نے اسے چونکا دیا۔ وہ سامنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس بار اسے گھر سے نکالتے ہوئے ممانی نے اس کا سامان بھی پھینک دیا، اور شاید انہی میں سے ایک جوڑا نکال کر اس نے پہن لیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سرخ جگہ چیخ چیخ اس بات کی یقین دہانی کروا رہی تھی کہ اس میں سارا دن روتے ہوئے گزارتی، جبکہ متواتر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ دل میں ہونے والی ہلچل کو نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ دلاور اس لڑکی کے ساتھ خوش تھا۔ وہ نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی معصومیت اور اس کے حسن کا تذکرہ کر چکا تھا۔ چاہے ان دونوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا، لیکن اس لڑکی کے چہرے کی معصومیت بتا رہی تھی کہ واقعی چاہے جانے کے قابل ہے۔ لیکن اس وقت اس کے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا، صرف اسے اسپیس لینے کی غرض، اور اس کے لیے آسانی کے لیے وہ چپ چاپ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس روز پہلی بار اسے اپنی ذات کے بعد اپنا کمرہ سونپا تھا، اور نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر اسے کیا کچھ سونپنا پڑے گا۔ صبح وہ ناشتہ کرنے کے بعد ڈیوٹی پر چلا گیا۔ ان سارے ہنگاموں میں اس کے ضروری کام پس پشت ڈالے جا رہے تھے جنہیں مکمل وقت دے کر نپٹانا چاہتا تھا۔ ایک بار اس نے کال کر کے ملازمہ سے خیر وفیت پوچھی، اور ملازمہ نے اسے بتایا کہ بیگم صاحبہ صبح سے بخار میں بھنک رہی۔ اس نے دوا کے ساتھ کھانا بھی پہنچا دیا، لیکن بخار کی شدت اتنی تیز ہے کہ وہ بے حال ہے، اور اپنے سارے کاموں کو چھوڑتے اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شام کے سنہرے سائے اب گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ جس وقت گھر میں داخل ہوا اس کے چہرے پر پریشانی کا آثار تھے۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ ملازمہ نے نور کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن وہ متبادر رو رہی تھی، جبکہ بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی بمشکل اپنی آنکھوں کو بند کرتی اور کھولتی اپنے سرخ چہرے کے ساتھ بخار میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی جو دوا دے کر گئی تھی۔ ملازمہ نے اسے بتا دیا کہ وہ دوا دے چکی ہیں، لیکن بخار تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب ہو گئی، اس لیے بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بے اختیار اس کے رخسار کو چھو لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی پوچھ رہا تھا، اور شجینہ نے اپنی پلکوں کو گراتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ پلٹ کر ملازمہ سے مخاطب ہوا، لاؤ سے مجھے پکڑا دو اور تم جاؤ سوپ بنا کر لے آؤ ان کے لیے۔ عمومی طور پر ملازمہ رات کو گھر چلی جاتی اور رات میں یہاں نہیں رکتی تھی، لیکن اب تو کافی دیر ہو چکی تھی اور اب اسے سارے معاملات کو خود ہی سلجھانا تھا۔ چہرے پر پریشانی کو سجا اس نے ہاتھ بڑھا کر نور کو پکڑ لیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی بچے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جو مسلسل رو رہی تھی اس کا ہاتھوں میں آتی خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔
اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی میں بنا کر اپنے منہ میں لے جاتی ہے، کافی بے چین نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ مدر فیڈنگ پر تھی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ادھر سے ادھر چلتے مسلسل خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سفید گول مٹول سا وجود اس کی موجودگی کو محسوس کر کے اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، اور اس کی آواز اور باتوں کو سن کر شرجینا ذرا سا آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی، تکلیف میں ہونے کے باوجود حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ شخص مکمل طور پر اس کی بیٹی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ سیٹ جو کل تک اس کی بیٹی کو دونوں کے درمیان ایک ہڈی تصور کرتا تھا، آج تک اس کی بیٹی کو صرف ایک بوجھ سمجھا گیا، اور آج ایک اجنبی شخص خود سے لگا ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نکہت سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس شخص پر اسے زیادہ امیدیں نہیں لگا سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ اب اسے کسی پر بھی یقین نہیں رہا، ذرا برابر بھی نہیں۔ اس نے چپ چاپ ملازمہ کھلائے ہوئے سوپ کو پی لیا، دوا لی اور لیٹ گئی۔ آج تو اس حالت میں تھی کہ اسے نور کا بھی خیال نہیں تھا، جبکہ نور کو دودھ پلانے کے بعد اس نے قریب ہی سولا دیا۔ وہ شخص صوفے پر بیٹھا اس کا جائزہ لیتا رہا۔ رات بھر نور کو اسی نے سنبھالا، زندگی میں پہلی بار کسی چھوٹی سی بچے کو سنبھالنے والی ذمہ داری سے نمٹ رہا تھا، اور یہ کافی مشکل کام تھا۔ اس نے چپ چاپ جب بھی اٹھنے کی کوشش کی، اس نے اس کی کوشش کو ترک کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ صرف آرام کرے، جبکہ اس چھوٹی سی معصوم بچی نے اسے فجر تک سونے نہیں دیا۔ فجر کے قریب جا کر سوئی تو وہ بھی قریب صوفے پر لیٹ گیا۔ شرجینا کے اندر الجھن اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، بے چینی عروج پر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوبنے لگا۔ تو بیڈ سے نیچے اتری، اپنے دوپٹے کو کھینچ کے کندھوں پر ڈالتے اپنے بالوں کو سنبھال کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر موسم ہلکا پھلکا سرد ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا میں چلتے مسلسل انہیں رویوں کو سوچتی رہی جس کے دماغ پر حاوی ہو کر اسے بیمار کیے ہوئے تھے۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا ابھی تک اس کے وجود کو یک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناممکن۔ بالآخر سوئمنگ پول کے کنارے پر آ کر وہ بیٹھ گئی۔ ٹھنڈا ٹھار پانی میں پاؤں لٹکائے وہ کافی دیر اس پانی کو انگلیوں سے گزارتی رہی۔ تمہیں تو بابا کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ وقار کے الفاظ جیسے ہواؤں میں گونجنا شروع ہوئے۔ کوشش کرنا کیا تمہیں لوٹ کر یہاں نہ آنا پڑے۔ جہانگیر صاحب کیسے بے مروت ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کیا کیا تھا آخر؟ بری دنیا میں کس کا کیا بگاڑا تھا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہے۔ وقار کوئی سوچے سمجھے سوئمنگ پول میں اتر گئے۔ نہ جانے اس پر کیا حاوی ہوا، اس نے کسی کے متعلق نہیں سوچا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ گڑبڑاتے اس نے کنارے کو پکڑا، لیکن وہ اندر گرتی چلی گئی۔ یہ پانی اتنا گہرا نہیں تھا کہ ڈوب جاتی، لیکن اس کے جسم کمزور ہو رہا تھا۔ بخار کی شدت اس پر حاوی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اچانک کسی نے بازو سے پکڑتے اسے باہر کھینچا۔ اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو اٹھا کر اس نے اوپر دیکھا۔ اس کے بال مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے، بلکہ پورا وجود اور شرٹ اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ مقابل نے کھینچ کے اسے باہر نکالا تو لڑکھڑا کر اس کے بازو میں گرتی چلی گئی، اور پہلی بار اعظم علی خان کی دھڑکن وہیں تھم گئی۔ اس بھیگے وجود کو اپنے بازو سے سمیٹ کر اس کا دل نہ جانے کتنی دیر دھڑکتا رہا۔ وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا رہی سرخ آنکھوں سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں بہت بری ہوں؟ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی، اور بےتاج اس کی گردن نفی میں ہل گئی۔ وہ بری نہیں تھی، اس کے بھیگے ہوئے لب مقابل کو بہکا رہے تھے، اس کی دھڑکنوں کو بہکا رہی تھی، جو کہ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوں سے بےتاب کر رہے تھے۔ کل تک وہ صرف اس کے لیے اجنبی عورت تھی، اور آج اس کی اپنی بیوی جو اس کے نکاح میں تھی۔ اسے اپنی ذمہ داریاں نبھانا بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ مجھے چھپا لیں، مجھے ان سب کے حوالے مت کریں، وہ بہت برے ہیں، بہت برے۔ اس کے کامتے وجود کو اپنے بازو سمیٹ کر مقابل نے اس حقیقت میں چھپا لی۔ پہلی بار کوئی اس کی بے تحاشا قریب ہو کر مدد مانگ رہا تھا، اور پہلی بار اسے اپنے قریب کرتے ہوئے عہد کر چکا تھا اب اسے خود سے دور کر کے کسی کے حوالے نہیں کرے گا، چاہے خدا نے ان دونوں کو جیسے بھی جوڑا۔ لیکن اب وہ اس کے ذات سے جڑ گئی تھی، اس کی روح کا حصہ تھی، اور اس پر لازم تھا کہ اسے سنوارتا۔ آنے والے 2 دنوں میں اس نے حد سے زیادہ اس لڑکی کا خیال رکھا، اور نور اسے تو ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر ٹہلتے ہوئے ایک عجیب سا سکون آتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ پاتا کہ کسی اور کی اولاد ہے۔ اسے لگتا بس وہ ایک معصوم سا پھول ہے جو اس کے ہاتھوں میں آ کر کھل جاتی ہے۔ اس دن اس کی طبیعت بہتر تھی۔ نور کو شاہزم کے ہاتھوں سے لیتے اس نے شاہزم کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت شکریہ میری بیٹی کا اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کا لہجہ ملائم تھا، اور شاہزم پشت پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائے۔ میری یا ہماری؟ اور وہ حیران ہو کر نظر اٹھا اسے دیکھتی رہی۔ میری؟ اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی۔ یعنی اب جتا رہی ہیں کہ میری اپنی کوئی بیٹی نہیں؟ مت بھولیں کہ میرے پاس بیوی ہے۔
پیدا کر سکتا ہوں۔ اور اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ صرف چہرے کے ساتھ لبوں کو دانتوں میں دبا کے مقابل نے قریب آ کر ہلکے سے اس کے چہرے کو چھوبا۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی میرا اور تمہارا نہیں، بلکہ ہمارا ہے۔ چاہے ہم دونوں نے جس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، لیکن اب اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ اس کے قریب کھڑا اس کے دھڑکنوں سے کھیل رہا تھا، اس کی خوشبو سے متعارف ہو رہا تھا اور اپنے کامتے وجود کو سمیٹے ہوئے خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ نے آ کر بتایا کہ نیچے شاہزم سے کوئی ملنے آیا ہے، ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر شاہزم پلٹ کر کمرے سے نکل گیا اور شرجینا نے اپنی سانسوں کو بحال کیا۔ ایک خوشگوار سی مسکراہٹ ایک عرصے کے بعد اس کے لبوں پر آ پھیلی۔ کافی عرصے کے بعد وہ ہلکا سا مسکراتے سر جھکا گئی۔ کیا یہ خدا کی طرف سے کوئی معجزہ تھا؟ کیا انتخاب واقعی اچھا تھا؟ پتہ نہیں۔ کندھے جھکاتے سر جھٹک کر نور کو سلانے لگی۔ لاؤنج میں بیٹھی زینت بیگم کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اپنے لہجے کو سنجیدہ رکھتے اس نے کہہ دیا، اور زینت بیگم اٹھ کھڑی ہوں۔ میں صرف کچھ دیر کے لیے تم سے بات کرنا چاہتی ہوں شاہزم۔ ان کے چہرے پر شرمندگی تھی، دکھ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے شاہزم ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے جو کھیل کھیلا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ زینت بیگم نے اس کی بھری محفل میں کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ اگر میں اس روز یہ سب نہ کرتی تو شاید جینا کی زندگی برباد ہو جاتی۔ میں نے سب کو جان بوجھ کر کیا، کیونکہ دلاور کے بعد اگر مجھے کسی پر یقین ہے تو وہ تم ہو۔ اگر تم اس سب میں مجھے قصوروار ٹھہراتے ہو تو مجھے سزا دو، لیکن ایک بے بس لڑکی کو سہارا دے کر تم اپنی زندگی میں خوشیاں بھر سکتے ہو۔ اور وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا یہ کوئی نئی چال ہے؟ اب ان پر اتنا جلدی اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ دلاور کی زندگی میں میں نے شرجینا کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد مجھے احساس تھا صرف اپنی شرمندگی کے لیے میں دوبارہ اس کے سامنے نہیں آئی، لیکن اس کی اولاد کے لیے تڑپتی رہی۔ اور جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی سیٹ سے بیائی جا رہی ہے، تب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے تمہارے، تو میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ وہ بچپن سے دلاور کا بہترین دوست تھا۔ اس کے پرورش اس کے تایا کے ہاتھوں ہوئی، لیکن کیونکہ اس کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے، جب اس کی جا شہر میں ہوئی تب وہ یہیں سیٹل ہو گیا۔ تایا کے انتقال کے بعد اس نے تائی سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں تائی کا رویہ شروع سے اس کے ساتھ لیا دیا سا تھا۔ وہ بہت معصوم ہے، محبت کرنے کے قابل، اور اگر خدا نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیا ہے تو اس کی محبت کو آزما کر دیکھنا، اسے کھلکھلا کے مسکرانے پر مجبور کر دینا۔ ایک ماں کی التجا ہے تم سے۔ اس روز زینت بیگم تو چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے انگنت سوالات چھوڑ گئی۔ وہ اس لڑکی پر یقین کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بہت معصوم ہے، رشتوں کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن رشتوں کی چار بازوں سے بنا واقف ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہیں کیا تھا، وہ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے کھلکھلا کر مسکرانا سکھائے گا، اسے رشتوں پر یقین کرنا سکھائے گا، اسے کھڑا ہونا سکھائے گا۔ جو لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کے ذمہ ان کی اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی رک جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ ان کا بھی حق ہے کہ وہ جو اپنی مرضی سے بغیر کسی بوجھ پر، سو آہستہ آہستہ اس نے وہی کرنا شروع کر دیا جو اس کے دل نے کہا۔ سب سے پہلے اس نے نور کے لیے نینی کا انتخاب کیا۔ اس کے اعتماد کی بدولت اب وہ گھر بھر کی ذمہ داری اٹھانے لگی تھی، خود کو مصروف رکھنے لگی، جبکہ دوسری جانب سیٹھ نے واپس آنے کے بعد جہانگیر صاحب سے سارے پیسوں کا مطالبہ کیا جو ان کی بیوی کو دے چکا تھا، اور ان کی بیٹی کو شرجینا کے بدلے میں ساری صورتحال کا اندازہ جب وقار اور جہانگیر صاحب کو ہوا، تب وہ حیران و پریشان کھڑے رہ گئے۔ کوئی اس حد تک کیسے جا سکتا ہے؟ صرف کسی کی نفرت میں آ کر انہیں شرمندگی تھی، لیکن شرمندگی سے زیادہ اس بات کا اطمینان تھا کہ شرجینا غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی۔ اس روز جہانگیر صاحب سے ملاقات کرنے بھی آیا، وہ خود دل سے انہیں ملی۔ اسے مطمئن مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ خوش تو تھے، لیکن انتہا سے زیادہ شرمندہ، اور ان کی شرمندگی کو زائل کرنے کی ان کے پاس بیٹھی مسکراتی رہی۔ ان کے چلے جانے کے بعد افسردگی سے سوچا تھا، خدا نے انسان کو رشتوں سے نوازا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ رشتے وبال جان بن کر ہمارے راستے میں روک کر اٹکانے لگتے ہیں۔ اپنی آنکھ کا کنارہ صاف کرتے مسکرا کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے شوہر نے آج اس سے خاص ڈنر پر تیار رہنے کے لیے کہا تھا۔ آن لائن پارسل جب اسے موصول ہوا، تب اسے گولڈن رنگ کی شیفون کی ساڑی کو دیکھ کر وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی اس کی محبت کے تقاضا کر رہی ہے اور اس کا حق بنتا تھا وہ شام اس کے لیے دل سے تیار ہے۔ آگے زندگی سے موقع دے رہی تھی، جینا سیکھ لے تو اس میں کیا حرج تھا۔ بڑی خوبصورتی سے ساڑی باندھ کر اس نے ہلکا میکا چہرے پر لگا لیا۔
کافی عرصے کے بعد وہ تیار ہوئی تھی، کمرے میں آتے شاذب نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مسکرا کر سر جھکاتی لبوں کو کاٹتی رہ گئی۔ محتمہ ڈنر کا پلان تھا، ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ آپ میرے پیروں کو جکڑ کر مجھے قید کر لیں گی۔ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے سرگوشیاں کرتے اسے گلنار کر دیا، جبکہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے اس کے سینے پر سر رکھ کے تھینک یو سو مچ ان سب باتوں کے لیے جن کے ذریعے آپ نے مجھے جینا سکھا دیا۔ وہ اظہار تشکر کر رہی تھی اور مقابل نرمی سے تھام کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ شکریہ ایسے تو وصول نہیں کروں گا میں۔ بے باکی سے آنکھ دبا کر ذرا سا شوق ہوا تو وہ 2 قدم دور ہوئی، لیکن اب نہیں، اب اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا، اسی لیے اپنے بعد میں بھر کر اپنے قریب کرتے اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ اب بہت انتظار کر لیا، اس کی جانب سے پہل کا بہت دنوں سے اسپیس دے لی تھی، اب بہت مزید نہیں، اب اسے ہر صورت اپنے بازو میں بکھری ہوئی حسینہ چاہیے تھی جو بکھر کر اس کی روح کو معطر کر دیتی، اور یہی تو ایک شریک حیات کی خاصیت ہوتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسٹوری پسند آئے تو فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔